یہ اصل منظر شروع ہو رہا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک آواز ہوگی، پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ایک آواز. تو اللہ کہتا ہے ہم سور پھونکیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی آواز میں کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین الٹ پھیر ہو جائے گی اور اسے مار 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 کے چپٹی کر دیا جائے گا، اور زمین بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے روٹی کی شکل ہے، اب بال کی شکل میں. اب تو ایسی ہے زمین، قیامت والی زمین ایسی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ہونے والا ہو کر رہ جائے گا وہ واقعہ جو قیامت کا ہے. تو ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ میں کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑا کمزور نظر آئے گا. آج اتنی بڑی چھت دکھتی ہے، بڑا مضبوط نظر آتا ہے، لیکن یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ رب ذوالجلال اپنی پوری جلال اور اپنی قدری شان کے ساتھ آئے گا. اس وقت 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یا رب وہ کیا منظر ہوگا، نہ زمین زمین رہے گی، نہ آسمان آسمان رہے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ نہ زمین زمین رہے گی، نہ آسمان آسمان رہے گا. زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، آسمان دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا. ادھر زمین پیتل کی اور بہت ہی زبردست گرمی لیے ہوئے، اور سورج ایک نیزے پر ایسا پسینہ نکلے گا ہر ایک کو، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. سب لنگ دھڑنگ، کوئی لباس نہیں ہے، پورے کے پورے غیر لباس، ایسے ہی حفاتن عراتن غرلن، بغیر چپل کے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہی حالت میں پریشان حال. سب سوچ رہے ہوں گے کب حساب. اللہ تبارک و تعالی آئے گا تو فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. اب اللہ کے سامنے تمہارا حساب پیش ہوگا جس میں کوئی چھپا ہوا، کوئی ایسی پوشیدہ چیز تمہاری باقی نہیں رہے گی، سب کے سب سامنے ہو جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، حالت تمہاری کیا ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ہاں لگائے گا. ہاں، اسی کو اللہ نے ایک لفظ بنا دیا. وہ خوشی سے چلائے گا، اے دیکھو میرا نام اعمال، میں جنتی ہوں. آؤ مقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو میری کتاب، میرا حساب، میں جنتی ہو گیا. فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ جنت کا ٹکٹ یہ کیوں ملا مجھے؟ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے ایک دن اور حساب ہونا ہے میرا. دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گے تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی. جنتی لوگوں کا سب سے بڑا قول ہی یہی ہوگا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور میرا حساب ہونے والا ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو زندگی میں ہر مسئلے میں سوچتے ہیں کہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے مجھے اور اللہ کے پاس ملاقات کرنا ہے. کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے؟ جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے. جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے، جنت میں داخلہ، یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرا رہا، میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو، اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھا. تو ندا آئے گی ایک طرف سے وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو. یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں جو چاہے کرو گے جنت نہیں ملے گی. قطوفها دانیہ، چکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے پاس. کلو، وہاں سے ندا آئے گی پھر فرشتوں کی طرف سے یا رب کی طرف، کلو واشربو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، موج مستی کرو. کیوں؟
بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا تھا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری تھی۔ یہ تو جنتیوں کا معاملہ ہے۔